بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی رضا ارشد سہروردی پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو زبان کی حفاظت، اور اس حوالے سے ہم گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی تمام شخصیات موجود ہیں۔ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تینوں احباب کو بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آغاز گفتگو ڈاکٹر صاحب آپ سے میں چاہوں گا، اور سب سے پہلے اسی حوالے سے فرمائیے کہ زبان انسانی وجود کا اہم ترین حصہ۔ جی ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ ایک تو آپ کا شکریہ کہ اتنے اہم پروگرام میں ماشاءاللہ یہ روز نیوز کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جو آپ کی وسعت سے سفر ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں اور پورے معاشرے کو ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اس طرح کے موضوعات جو معاشرے کی اصلاح کے موضوعات ہیں، یہ بہت زیادہ تربیت کے لیے ضروری ہیں۔ آج جو معاشرے میں بگاڑ پایا جا رہا ہے، اخلاقی پستی پائی جا رہی ہے، اتنی گراوٹ آ گئی ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہر جگہ سے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اچھی تعلیم تربیت کی باتیں کی جائیں، اچھے موضوعات پہ پروگرام کیے جائیں۔ تو آج کا یہ پروگرام بھی ایک حوالے سے کہ زبان کی اہمیت کیا ہے، زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے، زبان کا استعمال کس انداز میں ہونا چاہیے، تو یہ بہت اہم موضوع ہے۔ تو یقیناً جو زبان ہے یہ ایک اہم ترین عضو ہے جو انسانی اعضاء میں سے ہے۔ اگر اس کی ایک حیثیت کو دیکھا جائے تو یہ مطلب ہے کہ اچھائی کے لیے بھی یہی کام دیتی ہے، برائی کے لیے بھی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی یہ دونوں جو طرفیں اور دونوں حیثیتیں ہیں، یہ گویا کہ ہمیں سبق دیتی ہیں کہ اس کی اہمیت کس کا۔ جس طرح آپ ایک حدیث پاک کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء جو ہے زبان کو باقاعدہ منتیں کر کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہمارے معاملے میں، اس لیے کہ آپ سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اللہ اکبر۔ آپ ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ اس فرمان نبوی سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ زبان کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ اور آسان لفظوں میں اگر میں یہ کہہ دوں کہ ایک بادشاہ نے اپنے خدام سے کہا، غلاموں سے کہا، ایک غلام سے کہا کہ آپ جو ہے کوئی جسم کا جو اعلیٰ ترین حصہ ہے وہ لے کر آئیں، وہ جناب زبان لے کر آیا۔ اسی طرح کہا دوبارہ اس نے کہ سب سے برا ترین جو حصہ ہے وہ لے کر آئے، پھر بھی وہ زبان ہی لے کے آیا۔ اللہ اکبر۔ وہ چونکہ بڑا زیرک وزیر تھا، بڑا سمجھدار تھا، دانش مند تھا، بادشاہ نے کہا دونوں سوالوں کے جواب میں دونوں بار تو صرف زبان ہی لے کر آ گئے۔ اس نے کہا اے بادشاہ سلامت، یہ زبان اگر درست رہے تو اس سے بہتر عضو کوئی نہیں ہے، اللہ اس لیے کہ یہ سبحان سردار بنتی ہے اس حیثیت سے۔ اگر یہ بگڑ جائے تو سارے اعضاء کو یہ بگاڑ دیتی ہے، اللہ بندے کو مار پیٹ پڑتی ہے، بندے کے خلاف لوگ دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں، مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں، حاسدین کی ایک پوری جماعت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر زبان کا استعمال درست رکھا جائے، معاشرے میں فتنہ فساد جو ہے جنم نہیں لیتے۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا نے بھی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گا، سوشل میڈیا نے بڑی تباہی مچا دی۔ اچھا، یہ بھی زبان کے زمرے میں آتا ہے کہ ہم کسی کی کوئی پوسٹ دیکھتے ہیں، کسی کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو کمنٹس ہم کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے، کیونکہ استعمال تو ہمارا انگوٹھا ہو رہا ہوتا ہے، اس میں لکھ رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن وہ بھی جو ہم کسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، جیسا کہ علامہ عرفان قادری صاحب نے فرمایا کہ وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے، تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ لکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، وہ تو ظاہر ہے جو کچھ بھی بندہ زبان سے کرے، ہاتھ سے کرے، پاؤں سے، جدھر سے بھی کرے، حتیٰ کہ زبان کے رمز زمرے اور میں اشارے سے کرے۔ اب وہ بولا بھی نہیں ہے، صرف اشارہ کیا ہے کوئی۔ اچھا، اب اس اشارے میں بھی اگر کسی کا وہ عیب بیان کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو جس سے دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچتا ہے، ظاہر ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو کچھ بھی کرے گا اس سے پوچھا جائے گا، جو بھی اس نے کیا، جو اس کے اعضاء میں سے کسی عضو نے جو کچھ بھی کیا ہے نا، اس کے بارے میں سوال۔ کیونکہ ہم آپ یقین کریں گے کہ میں نے اپنے 4-5 فیک اکاؤنٹس جو ہیں وہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر بے شک آپ بند نے کروائے ہیں، مجھے بے باؤس کا اظہار کیا اس آپ نے۔ میں بالکل علی رضا صاحب آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن یہ جو احساس پیدا ہونا ہے یہ معاشرے میں نہیں ہو رہا نا، جی، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا، سوال و جواب، یہ جو قیامت کے حوالے سے ہمیں فکر ہونی چاہیے،
کہ اور ساری چیزیں سامنے ہیں. قرآن مجید نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن مجید نے یہ ہدایت دی. آپ تو کہہ رہے تھے نا جو صرف کمنٹس کیے جاتے ہیں, لکھا جاتا ہے, یا فیک آئیڈیز, اب صرف دیکھنا, صرف سننا. اب سننے پہ اس نے کیا کیا ہے, سنا تو ہے, دیکھا تو ہے جہاں پہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا, وہ نہیں جو نہیں سننا چاہیے تھا وہ سن تو رہا ہے. صحیح. والفؤاد, حتیٰ کہ دل کے اندر آنے والے برے خیالات, رب تعالیٰ نے فرمایا ان ساری چیزوں کے بارے پوچھا جائے گا. اگر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں ہو, پوشیدہ نہیں ہے, میری ہر قول فعل حرکت نقل, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ بندہ اس احساس کو اور اس عقیدے کو پختہ کر لے اپنے لیے تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے گویا کہ ان کاموں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. اور سوشل میڈیا کی جو تباہی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یہ جس زمانے میں پہلے نہیں تھے, اچھے لوگ تھے, لیکن آج ہم بھی ایسے ہی ہیں تو آگے یہ حرکتیں بھی ایسی ہی ہو رہی ہیں, یہ بہت زیادہ تباہی میں جا رہے ہیں. یعنی کہ دو چیزیں مجھے آپ کی بات میں سمجھ آئی ہیں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو خشیت الہی کا ہونا, خوف خدا کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور دوسرا یہ کہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے. بالکل, جب خشیت الہی ہوگی, خوف خدا ہوگا نا, وہ آدمی اپنا محاسبہ کرے گا. وہ صبح و شام دیکھے گا میرے اس قول فعل عمل سے, میرے اس کام سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے, کس کو نقصان ہو رہا ہے, میں کتنا کچھ مطلب جرم کر, جب اس لیے کہ اس بندے کو ہر وقت احساس دامنگیر رہے گا. صحیح. اگر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, تو وہ بے پرواہ ہے, جو چاہے وہ کرے. بے حیا آدمی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے نا کہ جو شخص جو ہے وہ بے حیا ہو جائے تو پھر وہ جو فسنا ما شئت, یہ تنبیہ اور ڈانٹنے کے لیے کہا گیا. یہ نہیں ہے کہ اس کو اجازت دے دی گئی, اس کو ڈانٹنے کے لیے کہا گیا. جب تو حیا ہی نہیں کر رہا تو پھر جو مرضی کرتا پھر تیری ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو کسی کام کا نہیں ہے. ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب, سیاستدان اور علماء اور ٹیچرز, معلم, ان کو زیادہ کہا جاتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. زبان کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ انہیں فالو کر رہے ہوتے ہیں لوگ, ان کی بات سن کر جو ہے وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں اور انہیں آئیڈیل بنایا ہوتا ہے. تو اگر ان کی زبان جو ہے وہ اس لیول کے وہ الفاظ استعمال نہ کریں جس طرح سے ہونے چاہیے, تو پھر جو عام لوگ ہیں ان کے اوپر کس حد تک منفی اثرات جو ہے وہ رونما ہوتے ہیں. یہ بہت آپ نے ضروری بات کی طرف میں سمجھتا ہوں توجہ دلائی ہے کہ جو آدمی جتنے بڑے سٹیٹس کا ہے, منصب کا ہے, جس کے فالوور زیادہ ہیں, چاہنے والے زیادہ ہیں, اس کی بات زیادہ لوگ سنتے دیکھتے ہیں, تو جیسے وہ کرے گا ایسے آگے بھی لوگ اسی طرح ہی کریں گے. اگر وہ کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کو دیکھنے سننے والے بھی اچھا کریں گے, اگر برا کرے گا تو دیکھنے سننے والے بھی برا کریں گے. ویسے تو زبان کی ہم حفاظت پہ بات کر رہے ہیں, تو جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس قدر ہی زیادہ جو ہے وہ اس کا یہ بھی مسئلہ بنتا ہے کہ اس کی لغزیں زیادہ ہوتی ہیں. چونکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کاسر کلامہ کاسر سقطہ, جس کی گفتگو زیادہ ہوتی ہے اس کی لغزشیں بھی زیادہ ہوتی ہیں. ومن کاسر سقطہ کاسر الذنوب, جس کی لغزشیں زیادہ ہیں اس کے گناہ بھی زیادہ ہیں. ومن کاسر ذنوبہ کانت النار اولی بہ, جس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ جہنم کے ہی زیادہ لائق ہے. تو علماء کرام ہیں, سیاستدان ہیں, یا پھر وہ معلمین ہیں جنہیں بولنا تو ہوتا ہے لیکن ان کا بولنا ملک و ملت کی راہبری اور رہنمائی کے لیے ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں سیاستدانوں میں تو یہ اقتدار کی ہوس اور لالچ کی وجہ سے تان و تشنیع, الزام تراشی, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہر وقت کی یہ ایک لحاظ سے ان کے اندر جو ہے گیم شروع ہوتی ہے. نہیں, اب تو حضرت صاحب اس حد تک بات چلے گی کہ آپ مطلب کسی کو بھی پیسے دیں اور کوئی بھی ویڈیو کسی کے متعلق جو ہے وہ بنا لی جائے اور اس میں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کا کیا ری ایکشن ہوگا, یا میرے کہنے سے جس شخص کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کی ریپوٹیشن کس حد تک خراب ہو سکتی ہے, یا جو میں جھوٹی باتیں کر رہا ہوں اس کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی جواب دوں. یہ ساری سوچ اور فکر جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہوتی جا رہی. اس میں میں تو کہوں گا چونکہ ہمارا پھر شعبہ علماء کرام کی ہم طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے طبقے پر بھی شکایت ہوتی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف یوٹیوب چینل چلانے کے لیے
سنسنی خیز چیزیں بنا کے، ایسے عجیب عجیب قسم کی باتیں بنا کے، لکھ کے لوگوں کے مطلب ہے شخصیات کو داغدار کرتے ہیں، فتنہ فساد برپا کرتے ہیں، اور وہ ایسی حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس سے جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس کے چاہنے والوں نے بھی مجبوراً وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، جو مخالف ہوتے ہیں انہوں نے بھی دیکھنا سننا ہوتا ہے، اس سے ان کا چینل چلتا ہے۔ میں تو اگر آج اجازت دیں تو کہوں گا جو میری ایک ناقص سمجھ میں آیا، اگر یہ یوٹیوب چینل ہمارے شعبے میں کم از کم ختم ہو جائے نا، میرے خیال میں آدھے سے زیادہ سوشل میڈیا کا گند ختم ہو سکتا ہے۔ ساتھ جھوٹ جو بولا جا رہا ہے نا جی، سنی سنائی باتیں جن کا کوئی سر پا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پھیلا۔ آج کل وہ کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی دیکھا نہیں جاتا کہ اس نے کیا کہا، اس کا کیا نظریہ کیا سوچ ہے، بس وہ دیکھا دیکھی نا باتوں سے باتیں بناتے بناتے خود ہی آگے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور سوچ بھی پیدا ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جھوٹ اتنا بولو اور اس اعتماد سے بولو کہ وہ سچ لگنے لگے۔ اللہ معاف فرمائے۔ یہ بھی جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں چیز پیدا ہوتی جائے۔ اچھا ایکسکیوز بہت دی جاتی ہے کہ میں نے غصے میں کہہ دیا۔ انسان کا پتہ تو ویسے غصے میں ہی چلتا ہے نا، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ غصے میں انسان کا پتہ چلتا ہے۔ پھر یہ ایکسکیوز دی جاتی ہے کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں نے کسی اور سینس میں بات کی تھی۔ تو کیا جو آپ کے الفاظ ہیں، ان کی جو چبھن ہے یا ان کی جو تکلیف ہے یا ان کا جو گھاؤ ہے، وہ اس چیز سے رفع ہو جاتا ہے یا اس کا ازالہ ہو جاتا ہے یہ کہنے سے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، جہاں تک تعلق ہے کہ بندہ معذرت کر لیتا ہے، ایکسکیوز کہہ لیتا ہے، وہ ایک اچھی صفت بھی ہے، لیکن ایک بندہ عادت ہی بنا لے کہ جان بوجھ کے الفاظ کا چناؤ درست نہ کرے تو اس کے یعنی دو طرفہ جو ہے نا وہ الفاظ بولے تو اس میں دونوں مقاصد اپنے پورے کرے، اگر گرفت کی جائے، اس سے پکڑ کی جائے، پوچھو کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو ایسے نہیں کہا تھا، میرا یہ کہنا تھا، میرا وہ کہنا تھا۔ یہ چرب زبانی سے لوگ بظاہر معاشرے میں اپنے آپ کو کامیاب تو سمجھتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ قیامت کے دن ساری چیزوں کے بارے جب حساب کتاب دینا ہوگا نا، اس ٹائم پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو چرب زبان ہیں، خواہ وہ اینکر پرسن ہوں، علماء ہوں، سیاستدان ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں منہ کے بال گرائے جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کیا میں تجھے سارا سرمایہ ساری خیر بلائی نہ بتا دوں؟ انہوں نے عرض کی آقا حضور کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کف لسانک، اپنی زبان روک کے رکھنا، پھر اگر ساری خیر بلائی چاہتا ہے نا لے تو زبان روک۔ انہوں نے عرض کی آقا حضور انا لمؤاخذون بما نتکلم بہ، جو ہم بولتے ہیں کیا اس سے مواخذہ ہوگا، ہماری گرفت اور پکڑ ہوگی اس پر جو کچھ ہم بولتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ کے انداز میں انہیں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم الا حصائد السنتہم، جو قیامت کے دن لوگ جہنم میں اوندے منہ گرائے جائیں گے، منہ کے بل گرائے جائیں گے، وہ اس وجہ سے ہو جائے گی کہ ان کی زبان کی درانتی، زبان کی چرب زبانی، زبان سے وہ لوگوں کو کاٹتے، زبان سے لوگوں کے انتشار، فساد اور فتنے برپا کرتے تھے۔ آج یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے جو کچھ یہ حرکتیں لوگ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے قیامت کے دن جو ہے جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے، جس میں تانا زنی ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے اور پھر کسی کا نام بگاڑنا ہے، جسے عام معمولی سی بات سمجھا جاتا ہے، اور یہ بھی ایسے گناہ ہے کہ جو زبان سے بہتان بڑا آسان ہے، زبان سے جو سرزد ہوتے ہیں انسان سے۔ تو اس حوالے سے فرمائیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ ایسا کرنا؟ یہ زبان سے صادر ہونے والے گناہ ہیں اور یہ گناہ کبیرہ شمار ہوتے ہیں۔ گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ ہیں، کسی پہ بہتان باندھ دینا، الزام تراشی ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ تو بلکہ جھوٹی گواہی کے والے میں تو حدیث شریف میں آتا ہے نا، حضور علیہ السلام نے جہاں فرمایا نا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ، اکبر الکبائر، کبیرہ سے بھی جو اندر بڑے ہیں ان میں سے بھی، وہ نہ بتاؤں صحابہ نے عرض کی آقا حضور بتائیں، تو آقا حضور علیہ السلام دو بیان کیے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ایک والدین کی نافرمانی، یہ دو بیان کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ آقا حضور علیہ السلام نے ٹیک چھوڑ کر بیٹھے
حالت بدل کے گویا کہ بات کی اہمیت اور تاکید کرنا مقصود تھا. تو آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، بار بار کہا. ایک روایت کے کلمات الا وشہادۃ الزور، یعنی جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی یہ جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے. صحیح. تو یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے الزام لاتا ہے، بہتان لاتا ہے، یہ انتہائی مطلب ہے غلط ہے. مومن کی یہ شان نہیں ہے. مومن جھوٹ پر، خیانت پر پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی خصلت میں ہی نہیں ہے. یہ گویا کہ کافرانہ خصلتیں ہیں جو ہمارے اندر چلی آ رہی ہیں. اچھا، جو مومن ہے نا اس کی شان تو یہ بیان کی گئی ہے کہ مومن بندہ جو ہے وہ تان کرنے والا نہیں ہوتا. لیس بالمؤمن الطعان ولا اللعان، آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن بندہ تان و تشنیع کرنے والا مومن نہیں ہوتا. صحیح. اور لان تان کرنے والے یہ مومن کی شان نہیں ہے. صحیح. اور فوش گوئی اور بےہودہ گفتگو کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. تو ہمیں بحیثیت مسلمان چاہیے آقا حضور علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات کو مد نظر رکھیں اور اپنے کردار کو دیکھیں. صحیح. کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. صحیح. مومن جو ہے اس کی تو شان یہ ہوتا ہے کہ آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا آدمی ہے نا، حضور نے فرمایا جب بولے گا یا تو خیر بولے گا، اچھائی کی بات کرے گا، یا چپ ہی رہے گا. اللہ میسی ڈاکٹر صاحب. میں تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو حالات ہیں، ہمارے ملکی حالات بھی ہیں، مسلم امہ کے اندر جو انتشار ہے باہمی طور پہ داخلی اور خارجی ہر طرح کی سازشوں اور افواہوں کی زد میں ہیں. میں تو آج کے پروگرام میں پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، زبان سے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگیں، دل و جان سے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اور کثرت کے ساتھ جو ہے جمعۃ المبارک کو درود شریف پڑھنا چاہیے. زبان کا یہ استعمال ہمیں کرنا چاہیے. استغفار آقا حضور علیہ السلام ہر روز 100 مرتبہ استغفار پڑھتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تو معصوم بنایا. آقا حضور علیہ السلام تو معصوم ہے، اس کے باوجود بھی وہ استغفار پڑھتے ہیں امت کو تعلیم کے لیے. تو ہمیں استغفار پڑھنے سے جو ملکی حالات ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، جو چولستان کے اندر مطلب خشک سالی کی وجہ سے کتنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے بران رحمت کے لیے بھی چاہیے کہ قوم توبہ استغفار بھی کرے، کثرت سے درود شریف پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت، نماز پڑھے، رجوع اللہ کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور جو ہم مسائل اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی کوئی اللہ تعالی صورت پیدا فرما.